بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ آپ تک تفصیل سے وہ جواب پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دانش و عقل مندی اور فصاحت و بلاغت سے کون واقف نہیں ہے؟ اہل ایمان تو کیا غیر مسلم بھی آپ کے اوصاف کی گن گاتے نظر آتے ہیں، اور 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کے فرمودات اور آپ کے اقوال سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جا رہی ہے۔ ایک شخص دربار خلافت میں حاضر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب اللہ تعالی ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دانش کی وجہ ہی سے باب العلم کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا رہتے زمانوں تک یہ اصول طے کر دیا گیا کہ دنیا میں جس شخص نے بھی علم و فہم کی بھیک مانگنی ہے، اس کو اس شہر علم کے اس دروازے پر آنا ہوگا اور صدا بلند کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فرمان رسول کے اندر چھپے نکتے کو بھی بخوبی سمجھتے تھے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ایک عام چلن تھا کہ کوئی نہ کوئی صحابی امام علی کے دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی کسی پریشانی کو ڈسکس کر کے اپنا ایک تشفی جواب حاصل کرتا۔ ایسے ہی ایک بار حضرت علی اپنے علم و فضل کا دربار سجائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ جب اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر دکھ اور تکلیف کیوں بھیجتا ہے؟ ناظرین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک، آنے والے زمانوں تک اور آنے والی قوموں تک یہ ایک مفصل جواب ضرور پہنچائیں اور لوگوں کا طرز فکر بالکل بدل کر رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، شکر ادا کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا، یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس پر وہ شخص فطری طور پر حیران ہوا اور جوابی سوال پوچھا کہ یا علی، دکھ بھی ایک نعمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ اس طرح ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اس کو دکھ کی راہ پر چلاتا ہے، اور جس شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر رنج اور مصیبت بھیجتا ہے۔ گویا وہ شخص جو آسانیوں، راحتوں اور خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھا، اس کے لیے ایک یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے اور اسی کے آگے سر جھکائے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ تو یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے پیچھے بھی یہ سوچ کار فرما تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کے ضیاع سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ گویا انسان کے لیے ایک موقع پیدا کیا جاتا ہے، اسے ایک چانس دیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف یہ جو ٹیسٹ مقرر کر رکھے ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، ان میں سے کچھ بھیجیں، اور پھر اگر کوئی اس پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے بے پناہ خوشخبری اور بے حد و حساب انعام عطا فرمایا جائے۔
تو آپ ہی بتائیے کہ کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو کیا یہ درست نہیں تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دینا چاہتا ہے کہ وہ میرے بھیجے گئے امتحان پر صبر کا مظاہرہ کرے اور پھر بدلے میں یا اس زندگی میں یا ابدی زندگی میں انعام و کرام پائے؟ اسی طرح کی ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سورہ عصر میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے اور حق پر رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کا مفہوم بھی یہی ٹھہرا کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر دکھ بھیجتا ہے اس پر اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انعام و کرام کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں افسوس کا ہے کہ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اس امتحان کا اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مگر یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ دکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بھی پریشانی اور مصیبت میں گرنا نہیں چاہتا اور خوشی ہر دل عزیز ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ حضرت علی کا ایک اور فرمان ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے بتاؤ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا علی، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ جمع ہوں، مگر زمانہ گزر گیا، میری عمر گزر گئی، آج تک میں صرف یہ 4 اونٹ حاصل کر سکا ہوں۔ میں اسی لیے اداس ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خواب نہیں پا سکا اور آج تک 1000 اونٹ کا مالک نہیں بن سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی چیز کے مالک ہی نہیں، اگر تم کسی چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکے اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا تم کسی شخص کو وہ چیز عطا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو وہ میں کیسے کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں؟ تو جواباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 1000 اونٹ اپنے وجود میں خوشی نہیں رکھتے تو وہ تم تک خوشی کیسے پہنچائیں گے؟ تمہاری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تمہیں 1000 اونٹ مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ تم خوش تب ہوگے جب 1000 اونٹ تمہیں ملیں گے۔ اور اگر یہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی اور جب یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم اس چیز کے عادی بن کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے اور یوں تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی اور تم زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ جاؤ زمین پر پھیلو اور دیکھو اس زمین پر ان گنت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں۔ ان سے پوچھو کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ ہو، جب تک وہ اسے پوری نہ کر سکے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری خوشی اس بات میں ہو جائے گی کہ 1000 اونٹ تو چھوڑیں، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری ایک آنکھ واپس آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہ جان لو کہ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں ہے بلکہ تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، تمہاری سوچ میں رکھی گئی ہے۔ اے شخص، انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے پیچھے یقیناً یہ سوچ کار فرما تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔
یعنی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے اور جو کچھ اس کو عطا ہو اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو عجب نہیں کہ وہ مقام بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش، اس کے دل سے نکلنے والی ہر دعا کو پوری کرنا شروع کر دے۔ کسی بزرگ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجیب الدعوات تمہاری سنے، تم مستجاب الدعا بن جاؤ تو راضی برضا ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو بخوشی سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے۔ اس کے بعد وہ مقام آتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، پھر وہ مومن جو کام سر انجام دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی شامل ہوتی ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہوتی ہے، اور اس کی ہر دعا